بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ بہت پیارے مہمان ولید شاہین صاحب موجود ہیں، اور میرا بھی فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا انٹرویو جائے گا ہمارا۔ اور یہ جو ہیں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے نیبرز میں آتے ہیں۔ تو یہ بھائی جان اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور مختلف جگہ پر کام بھی کر چکے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے ان کے ساتھ انٹریکشن ایک ٹاپک، اہم ٹاپک پر، کہ اے آئی کی جاب، جو اے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جاب مارکیٹ پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، تو ہم اس ٹاپک پر ان سے گفتگو کریں گے۔ فرسٹ آف آل ولید، آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں تاکہ سننے والے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو جان سکیں۔ جی تھینک یو سو مچ، اور بہت بہت شکریہ کرتا ہوں آپ سب نے مجھے انوائٹ کیا اس جو بھی ادھر۔ تو میرا جو نام ہے، میرا نام ولید ہے، اور میں ایکچولی رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی سے بھی کر رہا ہوں، اور کیا نام فائنانس کی ہے۔ تو اور میں نے جو پروفیشنل ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے ایز اے مطلب بگ 4 کمپنیز میں، کے پی ایم جی میں بھی کام کیا ہے، جوتن میں بھی کیا ہے۔ مجھے ٹیکس کا بھی ایکسپیرینس ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور ان فیوچر میں نے مختلف کورسز بھی کر رہا ہوں ان فیوچر اے آئی کے بارے میں بھی، کیوں آنے والا جو کل ہے وہ بزنس اور پلس ٹیکنالوجی کب یہ ملتے ہیں تو تب فیوچر میں انوویشن آتی ہے، ٹیکنالوجی آتی ہے۔ اب آپ کو پتا دنیا چینج ہو رہی ہے، وہ زمانہ تو ہے نہیں جو اب فیوچر کا دور ہے، کب آپ ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ نہیں کریں گے اس سے آپ کی گرو نہیں ہوئے گی ان فیوچر میں۔ تو ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، آپ کو اس کے بیسکس آنی چاہیے، آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک اینڈ میں کس طرح یہ فنکشن کر رہی ہے، تو آپ کا یہ کام ایزی بھی کرتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ ہے۔ تو کیسے آپ کوئی کیسے کوئی ایک عام طور میں ہم لے مین لے لے، اس کو بیچارے کو بہت مشکل آتی ہے، اس کو مثال کے طور میں کوئی چیز پڑھنی نہیں آتی ہے، وہ اب تو اس کے پاس موبائل فون آ گیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل فون تھا، وہ ڈیجیٹل پیڈ کا تو زمانہ نہیں ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون آ گئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کوئی ایشوز آتا ہے تو وہ اپنا موبائل فون آن کرتا ہے، ایپس بنی ہوئی ہیں، اے آئی پاور ایپ بنی ہے، وہ اس کو اسکین کرتا ہے، اردو کی جو چیز ہوتی ہے کہ وہ انگلش میں لکھی ہوتی ہے اس کو وہ اردو میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے دیکھیں نا، ایک لیب مین کے لیے آسانی ہوگی، اس کو پہلے وہ چیز انگلش میں پیراگراف پڑھنے میں اس کو دقت آتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی کون ہیلپ آؤٹ کرے گا، اس کا موبائل اب اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو اس نے اسکین کیا ہے، اس نے اردو میں بتا بھی دیا اور بول بھی دیا اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کو سمجھ ہوگی اور اس کا ٹائم بھی بچ گیا۔ جی بالکل بہترین سر، آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک لے مین جو ہے، جو انگلش سے نابلد ہوتا ہے، چاہے انگلش ہو چاہے کوئی بھی دنیا کی لینگویج ہو، آج کل ہم جی موبائل کی چھوٹی سی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی مادری زبان میں، چاہے اردو، انگلش، پنجابی، کسی بھی زبان میں ہم اسے کنورٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت اچھی سر آپ نے مثال کوٹ کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی۔ تو سر آپ تھوڑا سا اپنا ڈیٹیل تعارف کروائیں کہ آپ نے کہاں سے میٹرک کیا اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور اس کے بعد میٹرک کے بعد آپ نے کون کون سی تعلیم حاصل کی؟ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل جو ایز اے جو میری اسکولنگ ہے تو وہ سمپل اسکول سے جو عام جو پاکستانی کامن بچے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک پاکستان میں ایک الائٹ اسکول ہے، تو ایک گروپ ہے جو میاں عامر کی جو آپ آرگنائزیشن دیکھ رہے ہوں گے، ادھر سے میں نے اپنا اسکولنگ کی، 8 تک میں نے پڑھا۔ اس کے بعد جو میں نے جو میٹرک تھی میں نے ایز اے 9-10 وہ پرائیویٹ کی تھی، کہ اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا تھا کہ مجھے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ ملا، کیوں میں نے اپنا ٹیچر ہائر کیا تھا، انہوں نے مجھے لرننگ میں چیزیں بتائی، کیوں آپ اسکول کے سسٹم پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے، کچھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایک ٹیچرس کے ساتھ بیٹھتے ہو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنا میٹرک پرائیویٹ کیا تھا، اس کے بعد کا میرے میٹرک میں اچھے نمبر آ گئے تھے، تو پھر میں نے جو اپنا انٹرمیڈیٹ ہے، کس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہائی اسکول کہہ سکتے ہیں، تو انگلش میڈیم میں ہم کب انٹرنیشنل لیول میں جائے اس کو ہائی اسکول کہتے ہیں، تو وہ میں نے فارمر کرسچن کالج سے کیا تھا، جو اس کو ہم ایف سی سی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فروزپور روڈ پر ہے، تو بڑا پرانا کیسے جی سی اور ہو گیا، ایف سی ہو گیا، ایچ ہو گیا، یہ ان میں آتا ہے، ٹاپ 3 میں آتا ہے۔ تو وہاں سے میں نے اپنا آئی کام کیا تھا۔ آئی کام ایک قسم کا اس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ آف کامرس، اس میں آپ پڑھتے ہو اکاؤنٹنگ، بزنس، بینکنگ، تمام انڈسٹریز آ جاتی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ مختلف آپ کی کریئر بینکس میں شروع ہو سکتی ہیں، آپ فائنانس میں جا سکتے ہو، ایک بزنس کی چین ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے وہاں پر 2 سال میں نے وہاں پر پڑھے تھے، کب میرا وہاں سے میں نے اپنا آئی کام کلیئر کیا 2023 میں، کب میرا کلیئر ہوا تھا، پھر میں نے یونیورسٹیز کے لیے میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں چلے گیا، وہاں سے میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی، کیوں میرا پہلے سے پاتھ بنا ہوا تھا، کیوں میری فیلڈ تھی۔ میں نے ان فیوچر سوچا تھا کہ میں ایز اے اکاؤنٹنٹ بنوں گا، کیا میں ایز اے فیوچر میں پروفیشنل کوالیفیکیشن کروں گا، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ اے سی سی اے کر لے، سی اے کر لے، اس کو بعد میں بتاؤں
اس میں ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس ٹاپک میں رہ کے ہم اس پہ بات کریں. کب میں اس دوران میں ہم نے کب یونیورسٹیز میں گیا تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ کب ہم دیکھیں جو پچھلے دور میں اکاؤنٹنٹس تھے, میں اب اس میں اے آئی کو بھی تھوڑا ڈالوں گا, جو پچھلے زمانے میں اکاؤنٹنٹس تھے وہ مینول کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب آگے سافٹ ویئرس, ٹھیک ہے. اب ہم کو جو پہلے تھے پیپر ایک ہوتا تھا جس کو ہم جرنل کہتے ہیں, وہ ایک جرنل ایک پیپر فارم میں ہوتا ہے, تو آپ اس میں ہم نے سارا ریکارڈ کرتے ہو, یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, یہ ہوئی ہے. اب آگے فیوچرس کا, اب سافٹ ویئرس آگے ہوئے ہیں, وہ سیب آ گیا ہوا ہے, کوئک بکس آ گیا ہوا ہے, اس میں آپ جو بھی ہوتا ہے اپنی آپ کی بزنس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ اس میں ڈالتے ہیں, تو وہ آپ کو خود ہی آپ کا ایک اکاؤنٹنٹ کا بھی کام ایزی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایزی کر دیتا ہے, وہ آپ کو ہر چیز بنا کے دے دیتا ہے, وہ آپ کو جرنل بنا کے دے دیتا ہے, پھر وہ لیجر بنا کے دیتا ہے, آپ کو ٹرائی بیلنس بنا دیتا ہے, وہ آپ کو بیلنس شیٹ تک بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر چیز اے آئی پر میں امپلیمنٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, اس پر اتنا اڈیپٹ نہ بیٹھے, کیوں اے آئی آپ کا کام ایزی کر دیتی ہے, اس کو اینڈ اس کو جو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بندہ ہیومن بینگ چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم روبوٹس پر اتنا توجہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. روبوٹس بھی کس نے بنایا ہے, وہ انسانوں نے بنایا ہے, انسانوں نے اس کو آپریٹ کیا ہے, انسانوں نے اس کی کوڈنگ کی ہے, انسانوں نے اس کے سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بگس آتے ہیں, ایررس آتے ہیں, وہ کس نے ریزالو کرنا ہے, وہ اے آئی کو آٹومیٹکلی ریزالو کر سکتا ہے, وہ ہیومن بینگ نے ریزالو کرنا ہے, ہم انسانوں نے کیمرس کو صحیح کرنا ہے. ہاں اب یہ زمانہ آ گیا ہے, اس سے یہ ہوا ہے کوسٹ افیکٹو بھی ہو گئی ہوئی ہے, جو ہم کو پہلے زمانے میں بہت زیادہ لیبر رکھنی پڑتی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اب اس کا کام ایزی ہو گیا ہوا, وہ اے آئی ان کے بندوں کا کام کر دیتی ہے. ہاں اس سے یہ نقصان ہوا کہ کافی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کو کیا میں ان کی جاب سے لگی ہوئی ہیں, اے آئی آ گیا تو اس نے وہ چیز کا جو عام بندہ 1 گھنٹے میں کرتا تھا یا 2 گھنٹے میں کرتا تھا, وہ اے آئی پروبلی 5 and 10 منٹس میں کر دیتی ہے, وہ آپ کا کام بھی ایزی ہو گیا, ٹھیک ہے. کوسٹ افیکٹو بھی ہے, بزنس اونر کا بھی پیسہ بچ گیا. ہاں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی ایز اے لائف میں ترقی کرنی ہے, تو آپ کو بزنس آپ کو ٹیکنالوجی کو انوالو کرے, ابھی سے اڈیپٹ کر لیں, لائف دور نہیں ہے, آپ آنے والا فیوچر اے آئی کا ہے, ٹھیک ہے. پروبلی ہم 2023 کے 2025-26 میں 2030 میں آنے والا کل سارا کچھ فیوچر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ہم سارا ٹیکنالوجی اور پورا ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جائیں گے, اس میں ہم سارا ہر چیز کمپیوٹر انٹرنیٹ کی بیس پر ڈپینڈ کریں گے. اس لیے آپ لوگ کورسز کر لیں, اے آئی کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, آپ وہ کریں, وہ آپ کو بینیفیشل ہوئے گا. کیوں, اس کے آپ کو پتا ہوگا کہ ان فیوچر آپ کہیں بھی کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں, یہ نہیں ہے آپ کس فیلڈ سے بھی ہیں, آپ کو اس میں کام آئے گا, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی آپ کا کام ٹیک نہیں کرے گا, آپ کو پتا ہوگا اس چیز کو ایسے امپلیمنٹ کرنا ہے. جی بہت بہترین اور تفصیلی اور جامع آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی. تو ولید بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کن کن شعبوں میں نوکریوں کو متاثر کرے گی یا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جی فرسٹ آف آل یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, جو میری جو بیک گراؤنڈ ہے میں نے وہ آپ کو بتاتا ہوں, میں کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اور میں ایجوکیشن ایڈوائزر بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو میری پری ویب سائٹ بھی اور یوٹیوبس میں بھی میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اے آئی اور اس کا فیوچر میں کیا رول ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو اے آئی ہے اس کو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے. آنے والا جو کالن ہے اس میں آپ کو ڈاکٹرس کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. اب آپ کو جو بھی کوئی مسئلہ ہے, آپ نے اے آئی کو بتانا مجھے یہ مسئلہ ہے, اے آئی آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کرے گا. ہاں میں نے وہ شروع میں بھی آپ کو ایک بات کی تھی, یہ اس کو فل اڈیپٹ نہیں کرے گا. اے آئی کو آپ کو بتا آپ کو ایک وہ ڈاکٹر کرے گا. ہاں اب اے آئی میں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان کو ایشوز آ رہے ہیں, کیسے مثال بزنس کے ڈپارٹمنٹس ہو گئے اور ادر ڈپارٹمنٹس ہو گئے, تو اس میں ایشوز آ رہے ہیں. کیسے جو بزنس کے ڈپارٹمنٹ ہو گئے تو وہ جابس لے رہے ہیں. میں ادھر ہوں. ہیلو, جی جی سر جی آپ کی بات ہے. سوری آئی تھنک تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہے, تو ٹھیک ہے. کوئی میں یہ مسئلہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ بزنس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا, اس میں بھی اے آئی کی لوگوں کی جابس جا رہی ہے. مثال کے طور میں پہلے ایک سمپل اکاؤنٹنٹ رکھتے تھے, کس نے آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں آئی کام کی ہو, کیا بی کام کیا ہو, 14 ایئر ایجوکیشن, اب اس کی جاب ختم ہو گئی ہوئی ہے. وہ کیا کرتا تھا, جرنل انٹریز کرتا تھا سمپل سی, ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے یہ چیز ہم نے کریڈٹ پہ بیچ دی, یا ہم نے کس چیز کی سیل کی ہے. اب وہ اے آئی آ گیا ہوا ہے, اب وہ بزنس اونر بھی خود بھی کر دے, کہ سسٹم بنا ہوا ہے. اب کسی بندے نے چیز پرچیز کی ہے, اے آئی بیک اینڈ میں ڈال دے گا, ٹھیک ہے نا. وہ یہ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ خود بتا دے گا اتنی آج سیل ہوئی ہے, یا آپ نے آج اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے, یا آپ کا آج اتنا کا لاسز ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ختم ہو گیا. اس سے یہ کیا ہے, جو عام جو لے مین ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کی جاب چلے گی, اس کا ایک سورس آف انکم تھا, وہ اس کا نقصان ہو گیا اس کو. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ آج کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نا, ٹھیک ہے, اس میں تمام
لوگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ اب پاکستان کو بھی چاہیے اس چیز کو اڈاپٹ کرے, ٹھیک ہے. پاکستان ان فیوچر انفارچونیٹلی پاکستان بھی بہت پیچھے ہے, ٹھیک ہے. ہم یہاں پر جو بچے آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ان چیز کا پتہ ہی نہیں وہ کار ہے کیا, بس ان کے پاس ڈگریز ہے, ٹھیک ہے, ان کو اس کی نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا ہے, ہم نے نالج پڑھنی ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کا لائف میں ہمارے لیے امپیکٹ کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہے. ہم نے اس پر 100% ریلائی نہیں کرنا ہے. آپ ہر چیز اے آئی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی پرابلمس آ رہی ہے, ہاں آپ کو کوئی ان فیوچر آپ نے کوئی ڈیسیژن میکنگ لینی ہے, آپ اے آئی کو بتائیں, ٹھیک ہے نا. پہلے آپ کو تھا آپ لوگوں سے پوچھتے تھے جی ہم فیوچر میں کیا کریں سر, بچہ 12ویں کے بعد نکلتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں لائف میں کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. ماں باپ نے اس ٹائم جو تعلیم کی تھی وہ ماں باپ کے ٹائم کی بیسٹ تعلیم تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم وہ کے لیے وہ بہت اچھی تعلیم تھی, تو ان کو ایزیلی جاب ملتی تھی. اب ٹیکنالوجی ابھار ہے, سال ترقی کر رہا ہے, آہستہ آہستہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے. تو اب آپ کو نہیں پتا اپنی لائف میں کس چیز کو آگے ان فیوچر ہے, ہم کو نہیں پتا. اے آئی بھی ختم ہو جائے, اے آئی سے کوئی نئی چیز ایڈوانس آ جائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہی کہوں گا کہ آپ نے کوئی بھی لائف کا ڈیسیژن لینا ہے, کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ اے آئی کو ڈالو, ٹھیک ہے نا. وہ بھی ہیومن ڈیزائن کیا ہوا ہے, وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس جو آپ سوچنا چاہ رہے ہیں میں یہ چیز لوں, یہ آپ کے اس کے کیا میں اس کے پازیٹیو بینیفٹس ہیں اور یہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اے آئی نے آپ کے 2 مسئلے حل کر دیے. وہ یہ آئی بتا رہا ہے کہ آپ نے سمجھے مثال کے طور میں ایک بندے نے گاڑی لینی ہے, وہ آپ کو گاڑی کے سارے اس کے اسپیکس بتا دے گا, وہ یہ بتا دے گا کہ اس کے اندر کیا بینیفٹس ہیں, یہ آپ کو کیا لاسز دے گا, اور آپ کی کون سی پرابلم ان فیوچر آئے گی, اور اس کا پریزنٹ میں بھی آپ کا کیا رول پڑے گا, ٹھیک ہے. ہمارے کام آسان ہو گیا, اور ہم وہ اے آئی نے ہم کو دے دیا, ہم نے وہ چیز بائی کر لی, ٹھیک ہے. یہ بہت ہمارے لیے بینیفٹ ہے. ہاں بس یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی چیز کریں لائف میں اس کو توجہ اور دھیان سے کریں, اس کو سوچیں, اور اس کو آپ بینیفٹ اپنے لائف میں اڈاپٹ کریں, تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوئے گا. بالکل جو ہے بھائی جان آپ جی نے بہت تفصیل سے اس چیز کو بھی بیان کیا کہ آنے والے دور کے حساب سے ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا, اور جو خود کو تیار نہیں کر پائیں گے وہ جاب مارکیٹ سے نکل جائیں گے, وہ ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو سر جو آنے والے بچے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ جنریشن ہے, آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر کام کریں, کون کون سی ایپس کے اوپر یا جو ہے ٹولز کے اوپر کام کریں جو ان کے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہیں؟ جی ولید بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ولید بھائی آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون کون سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولز کے اوپر کام کریں, یا کون کون سی ایپس یا کون کون سے سافٹ ویئر ان کو سیکھنے چاہیے جو ان کو مستقبل میں فائدہ دے سکتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ آف آل میں یہ بچوں کو کہوں گا کہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ جو پچھلی تعلیم تھی نا جو کمپیوٹر سائنس کی تھی اس کو اب چھوڑ دے. وہ زمانہ نہیں گیا, اب جو فیوچر آ گیا وہ کمپیوٹر سائنس کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. فیوچر کے اندر سے زیادہ ایڈوانس ہو گیا. آپ دیکھیں پاکستان میں زیادہ بچے ان ایجوکیٹڈ اور بے روزگار کیوں ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی مثال کے طور میں ہر کمپیوٹر سائنس کی گریجویٹ نکل کے ان کو چاہیے نہیں, جو اب فیلڈ بدل گئی ہوئی ہے, فیوچر اس چیز کا ہے نہیں. ہم لوگ کمپیوٹر سائنس کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ کہوں گا جو آنے والا جو دور ہے, ان فیوچر جو دور ہے, جو ہم لوگ کہیں گے آنے والا 5 سال کے 10 سال, وہ اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے نا, فیوچر کا دور ہے. تو بچے کو یہ کہوں گا کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈگری کر لے, BS, ٹھیک ہے. اب میں پہلے میں بچے کو کہوں گا کہ وہ اپنے اچھے طریقے سے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں وہ اچھے مارکس سے لے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ جو بھی آپ نے فیلڈ کرنی ہے, آپ نے IS CS بچہ وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس کر رہی ہے, اس نے رکھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے مارکس سے کرے اور اس کو سبجیکٹ رٹا نہ لگائے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مقصد جو پاکستان کے بچوں کے اندر یہ ہے کہ وہ سمجھتے جی نمبر لے لیں گے, نمبر چیز نہیں ہے. ان فیوچر نمبر کوئی نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے. لوگ آپ کو یہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر نالج کتنی ہے, آپ کے اندر اسکلس کتنی ہے, آپ کے اندر اس کے اندر لرننگ کیپیسٹی آپ کی کتنی اچھی ہے, وہ دیکھتے ہیں. آپ ان چیزوں پر کام کریں, اپنی لرننگ اسپیکنگ اچھی کریں, ٹھیک ہے, اور آپ اچھا معاشرے میں انسان بنے. وہ انسان کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. جاب آپ کو ایزیلی مل جائے گی, وہ آپ کی قسمت میں ہے, نصیب میں ہے, وہ آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, ایز اے ہیومن بینگ. ہاں جو بات ہم ڈگری پہ لے رہے ہیں, تو ڈگری آنے والا کل ہے وہ اے آئی کی طرف. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈگری کریں, 4 ایئر کی اچھی یونیورسٹی سے کریں, گورنمنٹ یونیورسٹی سے بھی کر لیں, کوئی نہیں ہے, گورنمنٹ یونیورسٹی سے بھی پاکستان میں بہت اچھی ہیں, اچھے گورنمنٹ یونیورسٹی سے کریں. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو چیزوں کو اڈیپٹ کریں, ٹھیک ہے. اے آئی کا دور ہے, اس کے بعد کیا آپ روبوٹکس کر لیں. آنے والا کول 2 چیزوں کا ہے, اے آئی, ٹھیک ہے, اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اے آئی کے اندر روبوٹکس ڈال رہے, ٹھیک ہے نا. روبوٹکس کا بہت دور ہے. روبوٹکس سے یہ ہوتا ہے جو اب آنے والے جو ہے نا سارا کا مشین لرننگ وغیرہ یہ چیزیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں روبوٹس آ گیا ہے, وہ
ہو گیا ہے. نے نکالی ہیں وہ آپ ان کے اندر ایسا جو انسان سوچتا ہے وہ ساری صلاحیت اس کے اندر چیزیں ہیں ڈالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے سامنے ویڈیوز آتی ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ریئل ویڈیو, وہ ریئل ویڈیو نہیں ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ویڈیو ہے, وہ اے آئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک جی جی آرٹیفیشیل لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ریئل پرسن ہے. تو اب ہم کو آئی تھنک انٹرنیٹ پہ چلا گیا ہے. میری بھی طرف سے تو اچھا ٹھیک ہے. وہ بات وہ کہہ رہا تھا کہ آنے والا دور کیا میں روبوٹکس کا آ گیا. ٹھیک ہے نا, آپ وہ چیز کریں, آپ شارٹ کورسز کریں. ٹھیک ہے نا, آپ یہ نہیں کہتے فل ڈگری کریں, آپ 4 ایئر کی ڈگری کریں, کن کے پاس ڈگری بھی ہے ان کے پاس طرح کی نالج نہیں ہے. آپ شارٹ کورسز کریں, آپ کو وہ چیز آنی چاہیے, آپ کو آپ کے لینگویج کے کیسے پائتھنس C++ وہ تو پرانی ہوگی نا, ان چیز پر آپ گریپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ وہ دیکھیں وہ چیز فنکشن کس طرح کا رہی ہے آپ کے پاس. اب وہ دیکھیں وہ دور تو نہیں ہے جو ہم پہلے لوگوں کو بہت مشکلات ہوتی تھی بیچاروں کے پاس, جو پچھلے دور لوگ تھے ان کے پاس وہ اس طرح کے وسائل نہیں تھے. اب لوگوں کے پاس وسائل ہے, آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, اس کے اچھا ویل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو موبائل فون کو اچھے پازیٹیو وے میں یوز کریں. آپ کے پاس یوٹیوب ہے, فری آف کاسٹ ہے, یوٹیوب کے کوئی پیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس چیٹ GPT ہے. ٹھیک ہے نا, جیمنائی آ گیا ہے, اتنے اچھے کورسز ہیں. گوگل شارٹ کورسز کرا رہا ہے, لنکڈ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, لنکڈ میں جائے, کورسیرا میں جائے, یوڈیمی میں جائے, وہ فری کورسز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے اب ہماری گورنمنٹ نے چیف مریم جو مریم نواز ہے, چیف منسٹر جو ہماری ہے پنجاب کی, جو ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں, انہوں نے ایز اے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اتنے اچھے کورسز نکالے ہماری یونیورسٹیز میں, آپ کے کالجز میں. وہ کورسز 6 مہینے کے اور 3 منتھس کے وہ شارٹ کورسز لائے ہیں, وہ بچوں کے لیے لائے ہیں. وہ کیوں بچے وہ چیز کو اڈیپٹ کر سکے, وہ منہ سمجھ گئے ہیں. وہ دور رٹے والا دور نہیں ہے, دور فیوچر کا دور ہے. آپ کو وہ شارٹ کورسز کریں, فری آف کاسٹ ہے, گورنمنٹ نے دیکھے. اب میں نے بھی لی ہوئے ہیں 3-4, میرے پاس بھی ہیں, تو آپ بھی کریں. دیکھیں گورنمنٹ نے آپ کو اچھی بلی اویئرنیس دی ہے, آپ اس کا بینیفٹ بھی لے. ٹھیک ہے نا, آپ فضول چیزیں چھوڑ دیں, نیگیٹو چیزیں چھوڑ دیں. آپ یہ نا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہے, یہ کراتا ہے, ہر ملک کے حالات ایسی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا اچھا بات ہے کہ آپ اپنے چیز کو اویل کریں, جو آپ کے گورنمنٹ آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے, آپ اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے, وہ کب بھی اس کے انوالومنٹ ہوتی ہے, آئی تھنک ان دنوں بھی شروع ہوئی ہے انوالومنٹ, وہ ہر یونیورسٹی کروا رہی ہیں. آپ اس میں اپنے پارٹیسپیشن کریں. ٹھیک ہے, آپ وہ 6 منتھ کے کورسز کریں, اس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں بینیفٹس ہے. آپ ای کامرس کر لیں. ٹھیک ہے, ای کامرس کا ہوتا ہے الیکٹرانکس کامرس, اس میں آپ بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. آپ سیکھتے ہیں کہ ویب سائٹس کس طرح بنتی ہیں, بزنس کس طرح ہوتا ہے, بائنگ اینڈ سیلنگ. دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جاب پر لڑائی نہ کریں 100%, آپ کے پاس بزنس مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے. ان فیوچر کے انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بزنس مین بن سکتے ہیں کل کو. آپ کے پاس انفارچونیٹلی کسی کو جاب نہیں مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ہی کے سمجھ میں کئی بار ہوتا ہے انسان کے پاس ساری وسیلات ہوتے ہیں, اس کو بس جابس نہیں ہوتی ہے. آپ جاب سیکر نہ بنے. ٹھیک ہے نا, آپ جاب کریٹر بنے. ٹھیک ہے, آپ جابس دے مارکیٹ میں. دیکھیں کافی زیادہ لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کے پاس بھی اپرچونیٹی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کہتے ہیں جی اے آئی نے نوکریاں کھا گیا, آپ ایسا وسیلہ بنے, آپ کل کو اچھا بزنس مین بنے. آپ وہ جو کہہ رہے جو بیچارے بروزگار ہو گیا, ہم ان کو جابس دیں. ٹھیک ہے نا, آپ جاب سیکر نہ بنے, آپ ایسا بزنس بنائیں. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو پکڑے, آپ یہاں سے چیزیں بنائیں, اپنی ایک ٹیم بنائیں, وہاں پر آپ چیزیں کریں. آپ اچھا سافٹ ویئر بناتے ہیں یا آپ کے پاس ایسی کوئی اسکل ہے جس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, تو وہ آپ کو 100% لیں گے. کیوں؟ یہاں سے پاکستانی بہت انٹرنیشنل یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے اس قوم کے اندر ابلٹی ہے, یہ قوم ضرورت مند قوم ہے, ان کے اندر اسکلس ہیں, ان کے پاس نالج ہے, یہ ہارڈ ورکنگ قوم ہے, یہ آنےسٹ قوم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ آپ کو زیادہ پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے یہ زیادہ ٹائم دینے والی قوم ہے, ان کا انٹروڈکشن پاور بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے شارٹ کورسز کریں, وہ آپ کو فری آف کاسٹ. میں نے آپ کو 3-4 پلیٹ فارم بھی بتا دیے. ٹھیک ہے نا, آپ وہ نوٹ آؤٹ ڈاؤن کر لیں, ادھر سے آپ کورسز کریں. ہاں, وہ کورسز کرنے کے بعد آپ ان فیوچر ساتھ ساتھ اپنے کورسز کریں, ساتھ ساتھ ڈگری کر لیں چیز انسٹیٹیوٹ سے. ان فیوچر میں آپ کو یہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پرومس کرتا ہوں کہ ان فیوچر آپ کے لیے بہت اچھا وہ بینیفٹ ہوئے گا. کیوں؟ آنے والا دور اس کا چیز کیا ہے, آپ ٹیکنالوجی کو لائیں, آپ بزنس بھی پڑھیں, ڈاکٹری بھی کریں. ٹھیک ہے نا, بس آپ ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ رکھیں. کب آپ ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, آپ کے لیے سکسیس آٹومیٹکلی آپ کر لیں گے. اور باقی آپ ایک ایسا اسپرچل بھی رہیں, دعا بھی مانگے, اور باقی آپ کے لیے آسانی خود ہی ہو جائیں گی. اور میں آپ سب کو کہوں گا آل دا بیسٹ. جو باقی کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. بہت بہترین سر, آپ نے جو ہے اس چیز کے اوپر تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے بہت اچھے سے بریف کیا. میں آپ سے جو ہے, آپ نے بتایا کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کافی اچھا اسٹوڈنٹس کو بریف بھی کر رہے تھے.
تو سر آپ یہ بتائیں کہ جی پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ مثبت ہے یا منفی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ اس چیز کو قبول کرے گی آسانی کے ساتھ یا تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل پاکستانیوں نے ویسے کیا ہے، ان کو اے آئی کو تو انہوں نے کیا ہے ہر چیز میں کیا ہے یوز کر رہی ہیں. وہ ویڈیوز ہو گئے ہیں، کیا وہ ٹیکنالوجی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آج کل کے بچوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، وہ فوراً چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے اپنے ماں باپ سے ڈیوائس نہیں لیتا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہے. میں یہ کام کروں کیا نہ کروں، چیٹ جی پی ٹی وہ ڈالتا کمانڈ اردو میں ہے. دیکھیں نا وہ کیا ٹیکنالوجی ہے، ایک انگلش کا روبوٹک چیز بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک امیرکنس نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، کس نے بھی بنائی ہے، ٹیکنالوجی بنائی ہے، تو وہ اپنے اردو میں دیتا ہے، چیٹ جی پی ٹی اس کو اردو میں جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی چیز مشکلات آتی ہے. اب وہ تو کیمرہ بنی ہوئی ہے، اب چیٹ جی پی ٹی میں کیمرہ کے فیچر اوپن کرے، وہ آپ اس سے پوچھے یہ چیز کیا ہے، وہ بتائے گا یہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایسے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، پرومپٹس وغیرہ جو بھی اس میں چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. ہاں، پاکستان دیکھیں، پاکستان آ گیا ان فیوچر میں کہوں گا یہ دور. آئی تھنک کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ان کا انٹرنیٹ. ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ان کا، شاید یہ واپس آ جائیں. ہاں دیکھیے، آٹومیٹکلی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر انہوں نے اڈیپٹ تو کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چیف منسٹر مریم نواز نے انہوں نے تمام یونیورسٹیز کو آرڈر دے دیا ہے، جو آپ جو پیپرز کنڈکٹ کریں گے وہ آپ کمپیوٹرائز پیپر کنڈکٹ کریں گے. اب وہ اب یہ ڈز ناٹ میٹر وہ کیا وہ فرسٹ سیمسٹر کا کیا آخری سیمسٹر کا ہے. انہوں نے کہہ دیا جو ہمارا جو ایز اے جو انوائرمنٹل میں یہ بہت افیکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک پیپر کٹنگ اتنی ہو رہی تھی، درخت اتنے کاٹ رہے تھے، پولوشن جنریٹ ہو رہی تھی. انہوں نے انوائرمنٹ کو کنٹرول کیا. اب یونیورسٹی سے ہوتی ہے وہ ہم نے جو پیپر ہے وہ آن لائن کنڈکٹ کرا رہی ہے، اس کو وہ کون بنا رہا ہے، وہ یہی بنا رہی ہے نا. وہ اے آئی کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اے آئی کا خود ہی وہ بچوں کو جو انہوں نے سسٹم میں جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو وہ کمپیوٹر ان کو وہ آنسرز دیتا ہے. وہ آٹومیٹک اس سے کیا ہو گیا، ٹائم افیکٹو بھی ہو گیا اور ٹائم کاسٹ بھی ہو گیا. مثال کے طور میں ایک پیپر کنڈکٹ کرنے میں ان کو پہلے وینجلیٹر چاہیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، ٹیچرس چاہیے ہوتے تھے، اور کیا ان کو نگران چاہیے ہوتے تھے جو ادھر اس ٹائم پیپر چیک کرتے ہیں. اب وہ کیا ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، وہ اس نے بس بچے نے وائنڈ اپ کر لیا. آئی تھنک کلوز کر ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے بعد کلوز کر دیں. ولید بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلیں جی، ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ کا انٹرنیٹ شاید انٹرپٹ کر گیا تھا، تو آپ لاسٹ بس کوئی پیغام دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے پھر کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو جابس کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی پیغام آپ اچھا سا دیں، اور پھر اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. آئی تھنک یہ تھے ہمارے مہمان ولید، اور انہوں نے بہت اچھا بریف کیا اس بارے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے جابس کو جو ہے وہ بڑھا رہی ہے اور یا کم کر رہی ہے. یہ ہم سوچنا ہمارا کام ہے. ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں، اور جو اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ بڑھتے ترقی کرتے جائیں گے، اور جو اس چیز سے پیچھے رہ جائیں گے وہ ترقی نہیں کر سکیں گے. یہ بہت جو ہے کلیئر بات ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنی پڑے گی. ہم لاسٹ میں اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں بتایا
کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہنا، ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیکھنا ہے۔ ہم کیونکہ ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو میں جو ہے ان کا آف ایئر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اگر انٹرویو دیکھیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمارے لیے وقت نکالا اس انٹرویو، اور ان کی جو قیمتی معلومات تھیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھی۔ بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔